قال امیر المومنین علیہ السلام انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویت اجالها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها ولا حمامت نفس استرب فیها۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پہلے خطبے کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم نے ابھی تک ان کلمات پر گفتگو کی جو خداوند عالم کی ذات اور اس کی صفات سے مربوط تھیں۔ یہ حصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا اس پہلے خطبے کا نہج البلاغہ کے۔ یہاں سے اس خطبے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے جو امیر بیان ہے کہ جن کا بیان جو ہے وہ ان کی تلوار سے زیادہ کاری ضرب لگاتا ہے اور کائنات کے حقائق کو کھولتا ہے، یہ کلمہ جو میں نے آپ کے سامنے اس دوسرے حصے کا خطبے کے بیان کیا ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انشأ الخلق انشاء، یعنی خداوند متعال نے ان صفات اور ذات کی بنیاد پر جس کا ہم تذکرہ اس خطبے کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں، کائنات کو خلق کیا۔ انشاء یعنی اخلق، خلق، مخلوقات کو خلق کیا۔ انشاء جیسا کہ حق تھا خلق کرنے کا، ہر شے کو اپنے مقام پر کامل اور وافی اور بالکل معتدل، مستوی، بالکل صحیح خلق کیا اور اس کی ابتدا کی ہے، یعنی عدم سے وجود دیا ہے۔ خداوند عالم نے تمام ممکنات کو، خداوند عالم واجب الوجود ہے، اس واجب الوجود نے تمام ممکن الوجود مخلوقات کو عدم سے وجود دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلے سے کہیں سے اپنا وجود رکھتے تھے اور پھر ان کو آگے بڑھایا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابتدأہ ابتداء، عدم سے وجود ہے، بلا رویت اجالہا، یعنی ایک بہت ہی اہم بات ہے، خداوند متعال کا علم کامل ہے، قدرت اس کی کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، حیات اس کی کامل ہے۔ اب جو ہستی علم کامل رکھتی ہے، حیات کامل رکھتی ہے، جو قدرت کاملہ رکھتی ہے، اور کائنات میں ہر شے جس کے اندر علم کی جھلک ہے، قدرت کی جھلک ہے، حیات کی جھلک ہے، تو وہ خداوند عالم کی عطا ہے جو اس کو ملی ہے۔ خداوند متعال نے تمام اشیاء کو کلمح البصر وما امرنا الا واحدہ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہمارا جو حکم ہے کائنات کی خلقت کے لیے وہ ایک ہے، اسی ایک امر میں اس نے ہر شے کو اپنے مقام پر رکھ دیا ہے، ابتدا سے انتہا تک، اور وہ اپنے اپنے وقت پر وجود میں آ رہی ہیں۔ خداوند عالم نے اس نظام کو کیسے قائم کیا؟ کہ یہ اس کا جو امر ہے، یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا، یہ ارادہ الہی ہے، امر الہی یعنی ارادہ الہی، یعنی کن فیکون۔ اس نے ایک کن کہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے کوئی اپنے یعنی انسانوں کی طرح نعوذ باللہ اپنے ذہن میں کوئی فکر نہیں کی ہے، یعنی وہ فکر کرے اور اس کے بعد کوئی عمل انجام دے، نہیں، کیونکہ اس کا علم مطلق ہے اور کامل ہے، اس کا قدرت مطلق ہے اور کامل ہے، تو وہ اس مقام پر ہے کہ بس ارادہ کرتا ہے اور ہر شے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان فکر کرتا ہے، اگر کوئی شے مجہول ہے اس کے پاس تو وہ اپنے ذہن میں جو معلومات ہیں اس میں سے اس مجہول کو معلوم کرنے کے لیے کچھ ابتدائی جو معلومات ہیں انہیں تلاش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، مجہول کو معلوم میں بدلتا ہے۔ تو یہ جو معلومات سے مجہولات کو کشف کرنے کا مرحلہ ہے ذہن میں انسان کی، اسے فکر کہتے ہیں۔ خداوند عالم اس طرح سے خلق نہیں کرتا کہ فکر کرے اور اس کے بعد خلق کرے، وہ ناقص نہیں ہے، وہ کامل ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ بلا رویت اجال، خدا نے کوئی فکر کی ہو معلوم سے مجہول کی طرف اور اس طرح سے اس نے کسی شے کو پیدا کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولا تجربۃ استفادہ، اور نہ ہی خداوند عالم نے اپنے سے ہٹ کر کوئی مثلا کوئی اور خدا جس نے کوئی چیز پیدا کی ہے یا کسی نے بھی کوئی شے پیدا کی ہے اس سے اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر کوئی شے پیدا کی ہو، نہیں۔ خداوند عالم جب علم کامل اور قدرت کاملہ رکھتا ہے تو جب وہ ارادہ کرتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے اور کامل ہوتی ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسی ہوتی ہے۔ تو دوسروں کے تجربے سے استفادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ناقص ہو جائے، خدا جو کامل نہ رہے، خدا کامل ہے۔ یہ
جو ہم پہلے خداوند متعال کی صفات اور ذات کے بارے میں گفتگو کر کے آئے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہ کلمات بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہیں کہ خداوند متعال کسی کے تجربے کا محتاج نہیں کہ اس سے استفادہ کرے اور کوئی شے پیدا کرے۔ ولا حرکت احدثھا، اس نے جو ہے وہ اپنے وجود میں یا اپنے ذہن میں کوئی حرکت کی ہو اور پھر اس کو ایجاد کرے، ٹھیک ہے، وہ کون کہتا ہے، اور جو مکون ہے یعنی جو مخلوق ہے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ثابت ہے۔ اگر اس کے اندر خود حرکت پیدا ہو جائے یا ہو تو جو شے حرکت میں ہے وہ ناقص ہے، وہ خداوند متعال نعوذ باللہ ناقص ہو جائے گا۔ بس وہ ایک لامحدود موجود ہے جو کہ ثابت ہے، اس میں حرکت نہیں پائی، وہ حرکت کو وجود میں لاتا ہے۔ ولا حرکت احدث ولا حمامت نفس اضطرب فیہا، اس نے جو ہے وہ اپنے نفس میں اہتمام کیا ہو اور جو اچھائی اور برائی اور اس کی جو نوک پلک اور اس چیزوں کو پہلے اس کو سمجھے، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ دل میں ہر چیز کو کامل کرے، اس کے بعد پیدا کرے، ایسا نہیں ہے۔ وہ علم کامل ہے، وہ قدرت کامل ہے، وہ جب بھی کون کہے گا کسی شے کی نسبت سے تو وہ تمام صفات اور اوصاف اور تمام خوبیوں کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے خالق یعنی خدا اس کے ساتھ پیدا ہوگی۔ بس خداوند متعال نے کائنات کو، مخلوقات کو، ممکنات کو پیدا کیا ہے، وہ خدا واجب الوجود ہے، اور اس نے ان خصوصیات کے ساتھ مخلوقات کو پیدا کیا جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔